میں 30 سالوں میں ایک دن ایک نماز میں ایک رکعت میں آمین اونچی کہی گئی، ہم 10 لاکھ روپے انعام دیں گے، امام بن کر کہی ہو یا مقدی بن کر کہی ہو، کسی طریقے سے 30 سالوں میں خلفائے راشدین کے ہزاروں مقدیوں میں سے کسی ایک مقدی نے 30 سال میں ایک دن ایک نماز کی ایک رکعت میں اس کے پیچھے آمین اونچی کہی ہے۔ ہمیں کوئی دے، جب پیر بدیر الدین شاہ پیر جھنڈے سے میں نے یہ مطالبہ کیا تو کہتا ہے 200 صحابہ نے آمین اونچی کہی، مسجد گونج گئی۔ میں نے کہا حضور پاک کے زمانے میں کہ نہیں، میں نے کہا ابوبکر صدیق کے زمانے میں کہ جی نہیں، میں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں کہ جی نہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں جی نہیں، حضرت علی کے زمانے میں جی نہیں، حضرت امام حسن کے زمانے میں جی نہیں، یزید کے زمانے میں جی نہیں۔ کس زمانے میں کہی؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ کس زمانے میں کہی؟ میں نے کہا یہ بتا کون رہا ہے، راوی کون ہے؟ جی ابن جریج۔ تو جیسے آپ تعارف کراتے ہیں نا کہ یہ حافظ صاحب ہے، یہ شیخ الحدیث صاحب ہے، یہ چیئرمین صاحب ہے، یہ ایم پی اے صاحب ہے، یہ ایم این اے صاحب ہے، اس کا تعارف یہ کرایا گیا ہے کہ یہ مکہ میں رہتے تھے۔ حضرت کہاں رہتے تھے؟ اور مکہ میں رہتے ہوئے 90 عورتوں کے ساتھ متع کیا۔ مکہ میں رہتے ہوئے 90 عورتوں کے ساتھ متع کیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 چھٹانک تلوں کا تل جانتے ہیں نا، اس کا ڈوس اور حکنا کرواتے تھے کہ اس سے متع کی قوت بڑھتی ہے، متع کی قوت بڑھتی ہے۔ تو میں نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب میں نے آپ کو خلفائے راشدین کے زمانے کی بات پوچھی تھی، اور آپ کھڑے ہیں متع خانے کے دروازے پر کہ کر 90 سے فارغ اور میرے پاس آئے۔ تو 4 پروفیسر بیٹھے تھے غیر مقلد اس کے سٹیج پر پیچھے، تو پیچھے سے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ مولوی صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، زیادہ بےزتی نہ کریں، آپ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہمارے پیر صاحب کی زیادہ بےزتی نہ کریں۔ تو دیکھو بات میں کیا سمجھا رہا ہوں، پچھلی دفعہ سمجھا تھا کہ ہمارا دین متواتر ہے، آج سمجھا رہا ہوں ہمارا دین کامل ہے۔ تو آمین کا مسئلہ بھی پورا سمجھنا چاہیے یا درمیان میں سے؟ وہ جیسے آتا ہے کہ شیطان ملالہ سے آدھی بات اچکتا ہے، 10 جھوٹ ملا کے پھیلا دیتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کو مسئلہ پورا سمجھانا چاہیے، اکیلے نمازی کا بھی سمجھنا چاہیے، اس نے بھی حساب کتاب دینا ہے نماز کا، مقدی کی 11 رکعتوں کا بھی سمجھنا چاہیے، 6 کا بھی سمجھنا چاہیے۔ اور میں نے بتایا کہ ہمارا مسئلہ رنگ برنگا نہیں کہ کبھی اونچی کبھی نیچی، ہمارے یہاں تو آمین دعا ہے، اکیلا پڑھے تو بھی دعا ہے، مقدی کہے تو بھی دعا ہے، امام کہے تو بھی دعا ہے، اور آہستہ کہے گا ہم نے ادھار نہیں رکھا، اپنا مسئلہ پورا ثابت کر دیا، قرآن سے ثابت کیا، سنت سے ثابت کیا، خلفائے راشدین سے ثابت کیا۔ کسی متع خانے کے دروازے پر الحمدللہ ہمیں نہیں جانا پڑا، وہ ان کی اپنی نظر ہے، جہاں چاہے کھڑے رہے آمین کے مسئلے کے لیے بیچارے۔ تو دیکھو بات جو میں سمجھا رہا ہوں، نقطہ اصل یہی ہے کہ جب دین کامل ہے تو مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے اور پورا ہی سمجھانا چاہیے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اس طرح دیکھیے رفع دین کا مسئلہ ہے، اب شیعہ 48 جگہ کرتے ہیں 4 رکعتوں میں، ہم جو ہے صرف ایک جگہ کرتے ہیں پہلی تکبیر میں، باقی جگہ نہیں کرتے۔ تو جس طرح ہمارا مسئلہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ رفع دین کا ہے۔ جس طرح وہاں نفی اس بات دونوں ہوں گے پھر کلمہ پورا ہوگا نا توحید کا، صرف لا الہ تو توحید نہیں ہے نا،
صرف اللہ بھی پورا کلمہ، نفی اور اس بات دونوں ملیں گے پھر بات پوری ہوگی نا۔ ہم حدیث بھی وہی پیش کریں گے کہ حضرت نے پہلی دفعہ رفع دین کی، ثم لا یعود، پھر نہیں کی کسی جگہ۔ تو دیکھو نفی بھی آ گئی اور اس بات بھی آ گیا۔ جس طرح ہم توحید پوری بیان کرتے ہیں، مسئلہ رفع دین کا بھی پورا بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی ایک واقعہ یاد آیا۔ میں بہاولپور میں بیٹھا تھا اسلامی مشن میں، دو آدمی ایک نوجوان کو لے کر آئے کہ جی اس نے چلہ بھی لگایا تھا اور ماشاءاللہ کالج میں بڑا اچھا کام کرتا، 10-12 نوجوانوں کو نمازی بنایا، ساتھ لے جاتا تھا۔ اب یہ 3 مہینے سے غیر مقلد ہو گیا، اب نہ چلے پر نہ کسی اور جگہ جانا، بس اٹھا بہنوں کو پیٹ لیا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، رفع دین تم نہیں کرتی، ماں کو گالیاں دینی، تیری نماز نہیں ہوتی، تو بے نماز ہے۔ کوئی کام اس کا نہیں رہا، بڑا تنگ اس نے ہمیں کیا ہوا۔ تو ہم آپ کے پاس لائے، اس کو کچھ سمجھائیں۔ میں نے کہا سبق ہو رہا ہے، آدھ گھنٹہ ہے، اس کے بعد سے آپ سنیں، سننا چاہیں سنیں، نہیں تو بے شک باہر بیٹھ جائے۔ خیر وہ بیٹھ گئے، سبق آدھ گھنٹے کے بعد میں نے ختم کیا۔ میں نے کہا ہاں آپ فرمائیے۔ اب دیکھو بات کرنے کا طریقہ سکھایا کہا جاتا ہے ہمارے دوستوں کو، کہ صرف ایک حدیث، صرف ایک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے پڑھی ہو، ایک بھی نہیں۔ ایسا زور لگانا کہ سننے والے سمجھے کہ بیچارے یہ مسکین یتیم ہی بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ 3-4 دور سے دہرایا، ایک حدیث ایک سنا دے۔ میں نے کہا میں شاید 20 سنا دوں لیکن تو نے مانی نہیں۔ صحیح سنانا، صحیح سنانا، صحیح۔ میں نے کہا یہی جھگڑا ہو جائے گا، میں کہوں گا صحیح ہے، تو کہے گا صحیح نہیں، پھر فیصلہ کون کرے گا؟ جی صحیح سنانا، میں نے کہا یہی تو فیصلہ کرنا ہے نا، میں کہوں گا میں نے صحیح سنائی، تم کہو گے صحیح نہیں ہے، اب اس میں فیصلہ کون کرے گا؟ کہنے گا آپ مجھے سنانا نہیں چاہتے؟ میں نے کہا نہیں، میں سنانا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات کا فائدہ ہو جائے کچھ۔ جی وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا پہلے ایک حدیث آپ سنائیں مجھے جو صحیح ہو، پیمانہ آپ بنا لیں صحیح کا، اور کوشش کریں کہ آخری زمانے کی حدیث ہو۔ جی بالکل۔ کہنے لگا جی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، 9 ہجری میں ایمان لائے۔ کب لائے ایمان؟ 9 ہجری میں۔ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ آپ نے 9 ہجری میں حضور پاک کو رفع دین کرتے دیکھا۔ میں نے کہا کہاں؟ پہلی تکبیر کے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ میں نے کہا سجدوں میں نہیں، وہاں نہیں گئے، ٹھیک۔ پھر 1 سال کے بعد 10 ہجری میں آئے، پھر انہوں نے رفع دین کرتے دیکھا۔ میں نے کہا کہاں؟ کہ پہلی تکبیر کے وقت رکوع جاتے، اٹھتے، تیسری رکعت کے شروع میں۔ میں نے کہا سجدوں میں کہ نہیں دیکھا۔ 10 ہجری تک رفع دین میں نے ثابت کر دی، 10 ہجری تک۔ 11 ہجری میں حضرت 2 ماہ 10 دن دنیا میں رہے ہیں، آپ ان 2 ماہ 10 دن میں اس کا منسوخ ہونا ثابت کر دیں۔ میں نے کہا حدیث صحیح ہے نا جو سنائی؟ بالکل صحیح ہے جی۔ اب میں سمجھ گیا کہ اس نے حدیث ابو داؤد شریف سے سنائی ہے، میں نے بھی ابو داؤد شریف سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سنا دی، ذرا تصریح کر دی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کوفہ بھیجا دین سکھانے کے لیے۔ 1050 صحابہ اور وہاں پہنچے ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 50۔ ہزاروں تابعین تھے۔ انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے نبی پاک والی نماز سکھاؤں۔ کس کی نماز؟ اللہ کے نبی پاک والی۔ پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کی، اس کے بعد کسی جگہ نہیں کی۔ اب اتنے صحابہ موجود ہے، اگر یہی طریقہ آج غیر مقلد کی مسجد میں کوئی بیان کرے تو وہ چیخ اٹھیں گے نا، غلط ہے جی،
رکوع کی رفع جان نہیں آئی، سیکھیں گے یا نہیں؟ لیکن کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ یہ نماز کا طریقہ غلط ہے، تو گویا 1050 صحابہ کی تصدیق بھی شامل ہوگی نا۔ جب میں نے یہ سنائی تو بڑا ہنسا، بس جی بس کیا ہوا کہ بس جی، میں نے کہا بس کیا ہوا، آخر نبی پاک کی حدیث سنائی ہے، بس جی یہی تھی۔ میں نے کہا تھا صحیح سنانا، صحیح صحیح، میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، حنفیوں کو تو اسماء رجال راویوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی سند دیکھو، اس میں عاصم بن کلیب ہے راوی، اور وہ جھوٹا ہے۔ اب پتہ تو مجھے بھی تھا کہ عاصم بن کلیب اس میں ہے، لیکن ذرا اس کا دل بڑھانے کے لیے میں نے کہا اس سند میں ہے کہ جی ہاں، میں نے کہا دیکھ لیتے۔ میں نے وہ شریف کھلی تھی، جلدی سے اٹھا کے انگلی، یہ دیکھو عاصم بن کلیب، یہ بڑا ہنسا گیا، اس نے کوئی بڑی نئی بات مجھے بتا دی ہے۔ میں نے کہا یار یہ جھوٹا ہی راوی ہے، سچا تو نہیں؟ کہ بالکل جھوٹا ہے۔ میں نے کہا شاید کوئی گنجائش ہو۔ بالکل نہیں جی، گنجائش کیسے، جھوٹا راوی ہے، حدیث جھوٹی ہے۔ اچھا، میں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک صحیح حدیث سناؤ، کہ میں نے صحیح سنائی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں کہیں اس میں یہ عاصم بن کلیب نہ ہو۔ اس میں عاصم بن کلیب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے میں کون سا عرض ہے۔ اور جب میں نے روایت کھولی میں نے کہا دیکھو وہی عاصم بن کلیب یہاں ہے، تو بڑا پریشان، یہ وہی عاصم بن کلیب ہے؟ میں نے کہا جی وہی ہے۔ جی وہی ہے؟ میں نے کہا وہی ہے۔ اب میں نے پوچھنا شروع کیا، تو نے کہا تھا کہ حضرت وائل 9 ہجری میں ایمان لائے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں تو نہیں، کسی تاریخ میں ہوگا۔ میں نے کہا میں نے حدیث پوچھی، تاریخ پوچھی تجھ سے؟ میں نے کہا 10 ہجری کا لفظ کہاں ہے؟ کہ جی یہاں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے پوچھا تھا کہ پہلی آمد میں سجدوں کی رفع جان دیکھی یا نہیں؟ تو نے کہا نہیں، یہ تو لکھا کہ دیکھی۔ جی لکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھ لو ابو داؤد شریف میں۔ اب اس کو کہا جی یہ ہمارے مولویوں نے کبھی بتایا نہیں۔ میں نے کہا پھر میں نے پوچھا تھا کہ تیسری رکعت میں تم جو رفع جان کھڑے ہو کر کرتے ہو پہلے شروع میں، وہ کی؟ تو نے کہا کہ بالکل نہیں ہے۔ جی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب وہ دیکھے بڑے غور سے۔ اب دوسری آمد ہوئی، جب دوسری دفعہ ہے تو دوسری آمد میں صرف پہلی تکبیر کی رفع جان کی ہے، رکوع کی بھی نہیں۔ تم کیسے جھوٹ بول رہے تھے کہ ہے؟ اب وہ دیکھے کہ جی پہلی ہے۔ میں نے کہا میں نے کہا نہیں ہے، رکوع کی بھی نہیں ہے دوسری آمد میں۔ بڑا پریشان، اب جی کیا بنے گا؟ میں نے کہا بننا کیا؟ دو ہی باتیں ہیں، یا یہ راوی جھوٹا ہوگا سچا ہوگا، یہی دو باتیں ہیں نا۔ اس کو میں تمہیں کہتا ہوں تم جو چاہو مان لو، سچا مان لو پھر بھی ہمارا مسلک ثابت ہے، جھوٹا مان لو پھر بھی ہمارا ہی ثابت ہے۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر یہ جھوٹا ہے تو رفع دین کرنے والی حدیث بھی جھوٹی ہو گئی اور نہ کرنے والی بھی جھوٹی ہو گئی۔ جب دونوں جھوٹی ہو گئی تو اصل تو نہ کرنا ہی ہے نا، جس چیز کا ثبوت ہم نہیں کرتے، ثبوت نہ ہو نہیں کرتے نا۔ جب دونوں حدیثیں جھوٹی ہو گئی تو اصل تو نہ کرنا ہی ہے نا۔ اور اگر یہ سچا ہے تو اس نے دونوں باتیں بتا دی کہ حضرت نے رفع دین کی تھی، پھر چھوڑ دی تھی، ہم نے بھی چھوڑ دی، بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رفع دین کرتے ہیں، پھر کسی جگہ، جس طرح ہمارا کلمہ توحید ہے اسی طرح ہمارا مسئلہ رفع دین ہے۔ ہم جو حدیث سناتے ہیں اس میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے۔ یہ سمجھ آ گئی نا؟ تو ان کو بھی پوری دلیل دینی چاہیے یا ادھوری دینی چاہیے؟ اب پہلے سمجھیں، یہ 4 رکعتوں میں 18 جگہ رفع دین نہیں کرتے۔ کتنی جگہ نہیں کرتے؟ 4 رکعتوں میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا، تو 8 دونی 16 رفع دین یہ نہیں کرتے یہاں۔ اور دوسری رکعت کے شروع میں اور چوتھی کے شروع میں نہیں کرتے، 18 جگہ نہیں کرتے، اور 10 جگہ کرتے ہیں۔ 4 رکوع ہوتے ہیں نا، 4 دونے 8، اور پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں کرتے ہیں 8 اور 2 10۔
ہمیشہ کرتے ہیں. اب اس کی ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں کہ ایک حدیث، یہ تو دنیا کو کسی کو کہتے جی 400 ہے، کسی کو کہتے جی ہمارے پاس 1000 حدیث ہے. ایک حدیث، صرف ایک جس میں 18 جگہ رفع دین کی نفی گن کے بتا دے ہمیں، 10 جگہ کا اس بات دکھا دے، ہمیشہ کا لفظ دکھا دے، اور یہ کہ جو اس طرح نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ دکھا دے. گالی تو نہیں دی میں نے، جو ان کا عمل ہے وہی پوچھا ہے نا، اسی پر دلیل مانگی ہے. کوئی بات ان کے ذمہ غلط میں نے نہیں لگائی. میں کہتا ہوں اگر ان میں ایک بات بھی غلط ہے وہ کہہ دیں غلط ہے، ہم وہ مطالبہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ جو یہ نماز پڑھتے ہیں اسی کا انہوں نے حساب دینا ہے نا. ہم اسی کا ثبوت ان سے مانگ رہے ہیں. اکثر بھاگے آئے، وہ ہمارے ہاں کینٹ فارمیسی ہے ملتان میں، 12-13 ڈاکٹر ہیں وہاں. ایک ڈاکٹر ان میں شرافت علی نام غیر مقلد ہے. اب وہ باقی ڈاکٹر بھی تبلیغی جماعت میں آتے جاتے نماز پڑھتے تھے، تو انہیں 2 اور کر لیے ساتھ. روز عصر کے بعد کبھی کوئی مولوی صاحب ان کے آ جاتے، چائے بھی پی جاتے اور کچھ باتیں بھی ان کے بسوں سے ڈال جاتے. ہمارے خیال اللہ میں تلاگنگ کا ایک لڑکا پڑھتا تھا، عبدالغفور نام تھا. تو ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر تلاگنگ کا تھا، تو کبھی بیمار ہوتا تو دوائی لینے چلا جاتا. وہ گیا تو کتابیں کھلی ہیں، 2-3 مولوی صاحبان بیٹھے ہیں اور یہ چائے مٹھائی چل رہی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے مجھے جواب تو آتا نہیں تھا، لیکن مجھ سے خاموش بھی نہیں رہا گیا. میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کی باتیں سنتے دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے؟ تو وہ سارے ان سے متاثر تھے. وہ کہنے لگے مولوی صاحب آپ خام کا غصے میں آ گئے، یہ اپنی بات تو سنا ہی نہیں رہے، نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اپنی بات تو ایک بھی نہیں سنائی انہوں نے. اس نے کہا وہ بھی تو حدیثیں سنائیں گے نا. کہ اچھا ٹھیک ہے حدیث سناتے تو کہو، ان کو لے آنا. اس نے آ کر میرے شاگرد سے بات کی کہ یہ قصہ ہے. اس نے مجھے پوچھا، میں نے کہا کہ اسے حدیث اور اہل حدیث کتاب دے آؤ ڈاکٹر صاحب، حدیث اور اہل حدیث. وہ لے گیا. بڑے نقد جو ان کا انچارج ہے بڑا، اس کا نام ڈاکٹر محمد الیاس ہے، اس کو دے دی. اس نے کہا حدیثیں ہیں، پھر کھول کر دیکھ لیں، حدیثیں ہیں تو رکھ لیں، نہیں تو میں واپس لے جاتا ہوں. اس نے دیکھا کہ حدیثیں ہیں. کتنے کی آئی ہے؟ پہلا ایڈیشن تھا 100 روپے کی. اس نے 500 کا نوٹ نکالا کہ یہ بھی رکھ جاؤ اور استاد صاحب سے مشورہ کر کے 3-4 کتابیں اس طرح کی اور لا دینا، ہم دیکھیں گے. اس نے کہا جی 400 روپے اور دیا. میں نے کہا نماز مسنون صوفی عبدالحمید صاحب والی، رسول اکرم کا طریقہ نماز، نماز پیغمبر الیاس فیصل والی، اور میرے مجموعہ رسائل کا یہ سیٹ دیا اسے جا کے. اب وہ پہلی کتاب دے کے آیا نا، پیسے لے آیا. اس غیر مقلد ڈاکٹر نے فوراً فون کیا مدرسے میں کہ خیال مدارس سے ایک کتاب آئی ہے. وہ مولوی صاحب جو روز آتے تھے پہنچ گئے اسکوٹر پر. آتے ہی پہلے تو وہ کتاب اٹھا کے رکھ لی کہ یہ جھوٹی حدیثیں پڑھنی جائز نہیں، یہ ساری جھوٹی حدیثیں ہیں، پڑھنی جائز نہیں. اس نے بتایا کہ اس نے کل اور کتابیں دینے آنا ہے. یہ بیچارہ کل کتابیں دینے گیا، اسکوٹر پر تھا یہ بھی. کہتا ہے میں نے اسکوٹر کھڑا کیا تو 4 مولوی صاحبان بیٹھے، کتابیں مناظرہ ہو گئے. میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں واپس بھاگتا ہوں تو استاد ناراض ہوں گے، اور مناظرہ کرتا ہوں یہ سارے بوڑھے پرانے آدمی ہیں، میں ابھی طالب علم ہوں. کہتا آخر میں نے ہمت کی، میں نے کہا چلو آج دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے. انہوں نے بخاری شریف کھول کے پہلی حدیث رفع دین پر یوں انگلی رکھی تھی کہ یہ. ڈاکٹر الیاس صاحب نے مجھے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مولوی صاحبان نے نکال کے دیے کہ جی ہاں. میں نے کہا مولوی صاحبان کو گنتی نہیں آتی. مولوی صاحب ایک سنت بھی رہ جائے، ایک سنت بھی رہ جائے تو نماز خلاف سنت ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک نماز بھی
سنت رہ جائے نماز میں تو نماز خلاف سنت ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاں 10 جگہ سنت ہے نا، اگر کوئی 9 جگہ کرے 10ویں جگہ نہ کرے تو اس کی نماز آپ کے یہاں خلاف سنت ہے نا، تو گنے 10 پوری کرے، 18 نفی کی بھی پوری کرے۔ اب وہ گنے تو 10، 9 نکلے، 10 ہونا، یہ 18 کی نفی بھی دکھائے وہ بھی نہ نکلے پوری۔ اب کہیں یہ کوئی نیا مسئلہ آ گیا، گنتی بھی کرنی پڑے گی؟ اس نے کہا بھی گنتی تو کرنی پڑے گی نا، پتہ تو جب بھی چلے گا کہ دلیل دعوے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اچھا، اب ان کو بات ٹالنے کا عجیب طریقہ ہے۔ اب مسئلہ اصل چھوڑ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے کہ بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، بڑے متبع سنت تھے، آج کے رسول تھے۔ کہتے انہوں نے یہ شروع کیا اور میں کتابیں دیکھتا رہا کون کون سی ہیں۔ مسلم حمیدی رکھی تھی دوسری جلد، میں اٹھا لی، میں نے حوالہ نکال کے میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے جب بات ختم کی تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج جا کر کم از کم 100 شکر نفل شکرانے کے پڑھنا۔ کہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ آج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں تھے نہیں، عبداللہ بن عمر یہاں تھے نہیں، یہ ہوتے تو کیا ہوتا کہ تمہیں سنسار کر دیتے، تمہیں سنسار کر دیتے۔ کہ کیسے؟ کہ دیکھو یہ ان کا قول ہے کہ جو ہر اونچ نیچ پر رفع دین نہیں کرتا تھا وہ پتھر مارتے تھے، تو ہر اونچ نیچ پر رفع دین کرے تو 28 جگہ بنتی ہے، اور تم 18 جگہ نہیں کرتے تو 4 رکعتوں میں 18 پتھروں کے تم حقدار ہو یا نہیں؟ ہر 4 رکعت میں 18 پتھر تمہیں مارتے، ایک پر پہلے سے ایک آنکھ نکال دیتے، دوسرے سے دوسری، باقیوں سے بازو توڑتے، نہ رہتے نہ رفع دین کا مسئلہ چھیڑتا کہیں کہتا۔ بس جب میں نے کہتا وہ دکھایا، شور مچا دیا، الفاظ واپس لو، گستاخی کی ہے۔ ان کا کون سا لفظ واپس لو؟ سنسار کیوں کہا؟ سنسار کیوں کہا؟ واپس لو۔ ڈاکٹر کہنے لگے جس کو کہو لفظ واپس لے۔ ڈاکٹر نے پوچھا بھی تو نے سنسار کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ اس نے کہا یہ لفظ حاسبہ ہو، میں نے اس کا ترجمہ سنسار کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بھی آپ بھی اس کا ترجمہ کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے سنسار نہیں، اس کا میں نے ترجمہ پتھر مارنا ہے۔ سنسار نہیں، اس کا ترجمہ پتھر مارنا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہنس پڑے کہ پھر بات تو وہی ہوئی۔ اب وہ بڑے پریشان، منہ کھلا اٹھے، تو جلدی سے اب سیاستہ ساری بھول گئی انہیں، بیٹھی اٹھائی کہ جی ابو بکر صدیق بھی رفع دین کرتے تھے۔ سر گنوں 10 جگہ ہے، اب وہ بھی 9 جگہ نکلی اور روایت بھی ضعیف، 18 جگہ کی نفی بھی نہ نکلی، ہمیشہ کا لفظ بھی نہ نکلا۔ انہوں نے اسی بیٹھی کو لیا، میرے شاگرد نے 4 صفحے آگے الٹی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی، یہ سب پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے، پھر ساری نماز میں کسی جگہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھو ہمارا نفیس بات دونوں آ گئے، جو نماز ہم صدیق کی بتاتے ہیں ہم پڑھتے بھی وہی ہیں، جو نماز ہم فاروق کی بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں، جو نماز ہم نبی پاک کی بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں۔ آپ بتاتے 9 والی ہیں اور پڑھتے 10 والی ہیں، وہ 18 کی نفی بھی آپ نہیں دکھا رہے، تو ہم جو کچھ دکھاتے ہیں اپنے دعوے کے موافق دکھا رہے ہیں۔ اب ان ڈاکٹروں کا بھی کچھ میٹر گھوما کہ بھی ہم واقعی ایک طرف کی بات سنتے رہے، یہ مولوی صاحب ہیں 3-4 اور وہ شاگرد ہے اور یہ کتابیں اٹھا کر بھاگ رہے آج۔ انہوں نے پھر کہا کہ استاد صاحب کو کسی دن یہاں لاؤ، تاکہ ہمارے استاد اتنے فارغ نہیں کہ گلی بازاروں میں چلے چلے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں لاؤ، آپ وہاں بھی ملنا چاہیں گے تو وقت پہلے لینا پڑے گا، مصروف آدمی ہے۔ اب وہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے اور شوق ہوتا ہے نا، وہ روز فون کرے اس کو، آصف شاہ کو، کہ استاد صاحب سے وقت لو۔ اب میں نے انہیں سمجھایا ہوا ہے کہ بھئی اگر کسی آدمی کے بارے میں یقین یا کم از کم غالب گمان ہو تو یہ سمجھنا چاہتا ہے اس کو میرے پاس لایا کرو، صرف وقت ضائع کرنے والوں کو میرے پاس نہ لایا کرو۔ میں نے انہیں منع کیا ہوا ہے۔
وہ کہنے لگے جی اب تو 3 ہفتے ہو گئے روز وہ فون کرتے ہیں, کچھ ان کو وقت دے دیں. میں نے کہا ایک شرط پر وقت دوں گا میں. کیا شرط؟ میں نے کہا شرط یہ ہے کہ پہلے 1 گھنٹہ میری بات سنیں گے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کچھ میں نے بھی سنا دیا انہیں. اس کے بعد میں انہیں موقع دوں گا, پھر وہ جو سوال چاہے پوچھے میں جواب دوں. انہوں نے کہا جی استاد نے شرط لگائی ہے یہ. میں نے کہا جی 2 گھنٹے سنا لیں, ہمیں آنے کی اجازت دے. اب وہ سارے آ گئے, بیٹھ گئے. میں نے سنائیے ڈاکٹر صاحب آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے کہ جی دین کی تحقیق کر رہے ہیں. دین کی؟ میں نے کہا تحقیق کا طریقہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے. کہ جی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کم سے کم 2 سال کی چھٹی لیں وہاں سے اور یہاں آ جائیں. 2 سال کی چھٹی لیں اور اپنی جگہ کماروں کو بٹھا کر خود یہاں آ جائیں. جی کن کو بٹھا کر؟ میں نے کہا کماروں کو. کہ جی وہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ آپ کی ڈاکٹری کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ کمار آپ کی ڈاکٹری, جیسے کمار ڈاکٹری نہیں جانتا تمہیں دین کا کیا پتا اس کی دلیلوں کا. وہ میں نے کہا تمہاری ڈاکٹری کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو تم دین کے ساتھ کر رہے ہو. وہ وہاں تحقیق کریں گے سال. کہ جی وہ کیا خاک تحقیق کریں گے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے دین بالکل ہی کیا گزرا ہے, ڈاکٹری کی بھی قدر اس کی نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کے لیے بھی کسی ماہر کی ضرورت ہے. تو وہ اگر پڑھے لکھے تھے بات سمجھ گئے. میں نے کہا, میں نے امام غزالی کی احیاء العلوم نکالی. میں نے کہا دیکھو امام غزالی آج سے کئی 100 سال پہلے کے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ دین کی پوری واقفیت نہیں رکھتے پھر دین میں بحث و تمیز میں پڑے تو ان سے زانی 1000 درجے بہتر ہے. کیونکہ زانی صرف اپنا ایمان برباد کر رہا ہے, یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کا ایمان برباد کر رہے ہیں. اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ باولے کتے کو بعد میں مارے, اس کو پہلے قتل کرے, کیونکہ باولا کتا جسم کا دشمن ہے اور یہ ایمان کا دشمن. اب مجھے کہنے لگے جی کیا کریں؟ جس کے پاس جاتے مولوی کے پاس وہ کہتا ہے قرآن حدیث قرآن حدیث. ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا اسی کا تو حل تقلید ہے. اب مثلا 10 مولوی بیٹھے ہوں گے, وہ ایک مسئلے میں کہہ رہیں گے یہ مسئلہ قرآن کا ہے, وہ کہے گا نہیں قرآن کا یوں ہے, تیسرا کہے گا یوں ہے, چوتھا کہے گا یوں ہے. آپ اس سے کہے کہ بھئی آپ نے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن میں حنفی ہوں. خیل قرون میں امام ابو حنیفہ نے کتابوں سن کر مسئلہ کیا بیان کیا ہے, تو یقین ان میں سے ایک حوالہ دے سکے گا, باقی خاموش ہو جائیں گے. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسئلہ بتا رہا تھا, وہ مسئلہ بنا رہے تھے. مسئلہ انہوں نے خود بنایا اور قرآن کے نام لگا رہے تھے. کہ جی ہم وہ جاتے ہیں صلاۃ و سلام کہتے پڑھو. دیکھو کسی سے سمجھ لو بات. میں نے کہا آپ ان سے ایک مسئلہ پوچھیں کہ نماز کے آخری اتحیات میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا سارے, اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے؟ وہ فوراً کہیں گے سنت ہے. اس کے بعد کہیں کہ میں حنفی ہوں, فقہ حنفی میں لکھا ہوا دکھا دیں سنت ہے. آپ 2 حوالے مانگیں گے, وہ 20 کتابیں دیں گے آپ کو, تو دیکھو لکھا سنت ہے سنت ہے سنت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد پوچھے کہ یہ تو بیٹھ کر ہم پڑھے تھے نماز میں, جنازے بھی ہم کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں نا, اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کہیں گے سنت ہے. کہ جی فقہ حنفی میں دکھا دو, وہ 40 کتابیں دکھا دیں گے آپ. 2 مسئلے پوچھ لیے. آپ پوچھیں جی اذان سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ اور فقہ حنفی میں دکھا دو, ایک کتاب نہیں دکھا سکیں گے. قرآن میں آتا ہے نا کہ درود پڑھا کرو, حدیث بھی آتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں درود پڑھنے سے. اب پہلے 2 مسئلوں میں وہ قرآن کا نام کیوں نہیں لے رہے, حدیث کا کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ وہ مسئلے ائمہ مجتہدین نے کتابوں سنت سے نکال کر لکھ دیے ہیں, وہ مسئلے انہوں نے بتائے ہیں, یہ مسئلہ انہوں نے بنایا ہے. اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں ہوتا تو ائمہ سے کبھی چھپا, وہ یہ بھی اس کا حکم بھی ضرور لکھ کے جاتے, لکھوا کے جاتے.
اب چونکہ مسئلہ خود بنایا ہے تو اگر کہے میں نے بنایا آپ مانیں گے نہیں، اس لیے قرآن کے نام پر پیش کر رہا ہے وہ. یعنی کہ جی بالکل ہمیں سمجھ آ گیا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ جب تک پہلوں کی تقلید نہ کریں گے اس وقت تک ہم ہماری پریشانی ختم ہو سکتی نہیں. غالباً پہلے بھی میں نے سنایا تھا، کچھ لوگ دائیں ہوں گے تو یہ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. کراچی میں تھا امتحان پر، میں ڈیوٹی کی نگرانی کر رہا تھا، تو 10-12 آدمی ہے دارالفتاح سے، ساتھ ایک مفتی صاحب تھے کہ جی یہ صاحب آپ کو ملنا چاہتے. اچھا جی، آ کر بیٹھ گئے. دیکھو بات کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے. بس جی مارے گئے، بڑے پریشان ہیں ہم، بڑے پریشان ہیں جی، بڑے پریشان ہیں. تو اللہ بچائے، جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے پریشان ہی رہتا ہے. مرزا قادیانی اسی پریشانی کی پیداوار تھا بیچارہ. تو بڑوں کو چھوڑ کر پریشانی ہونا ہوتا ہے اور کیا ہونا ہوتا ہے. ان کا آخر ہو کیا گیا، 4 امام بن گئے، 4 4 4 4. اچھا کہاں؟ میں نے کہا بن گئے. یہاں تو شافیوں کا کوئی مدرسہ نہیں، مالکیوں کا کوئی مدرسہ نہیں، حنبلیوں کا کوئی مدرسہ نہیں. آپ کو 4 کہاں نظر آ گیا؟ وہ جو بہنگا ہوتا ہے اس کو بھی 1 کے 2 نظر آتے ہیں، 1 کے 4 کیسے آپ کو نظر آئے؟ جی جہاں نہیں کہیں ہوں گے صحیح نا. تو میں نے کہا وہاں کے لوگ پریشان ہو، آپ کو کیا پریشانی لگ گئی بیٹھے بیٹھے یہاں کا؟ یہ جی کیوں بنے 4؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں بنایا، پہلے سے بنے ہوئے ہیں. آپ آ کر پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی فیصلہ کر آئے ہوں گے. جی ہاں. کیا؟ 4 کو چھوڑ دو، 4 کو چھوڑ دو. بہت اچھا، جلدی نہ کرنا ذرا. یہ جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن پاک میں بھی اختلاف قرات ہے اور 10 اختلاف ہے، 10 امام ہے قرات میں. تو 10 کا اختلاف بڑا ہے یا 4 کا بڑا ہے؟ 10 کا. تو میں نے کہا پہلے ان کی باری ہے چھوڑنے کی کہ ہم یہ قرآن بالکل نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جن کاریوں کے ذریعے پہنچا ہے وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. تو 10 کا اختلاف بڑا ہے یا 4 کا؟ حدیث کی چلو باقی کتابیں ایک طرف کر دے، سیاست کا 6 کتابیں ہیں نا، ان 6 میں آپس میں اختلافی حدیثیں موجود ہیں. تو 6 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو میں نے کہا پھر بھائی دوسرے نمبر پر 6 والوں کی باری ہے. یہ بیچارے تو کہیں تیسرے نمبر پر آنے ہیں، آپ پہلے ہی ان کے پیچھے لگ گئے. اب بات میری کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. اچھا جی پھر یہ بتائیں کہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کرنا؟ میں نے کہا آپ کو قرآن کی 10 قراتیں یاد ہے نا، 10 کی 10 کہ جی نہیں ایک ہی یاد ہے. میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی یاد کرنا؟ کہتا جی ہمیں آتی ہی ایک ہے. میں نے کہا یہاں مذہب ہی ایک ہے. کہ اچھا جی پھر یہ جب مذہب 4 جو ہوئے 4 تو ایک مذہب پر عمل کرنے سے چوتھا حصہ دین ملے گا نا، 3 حصے تو ضائع ہو گیا نا. میں نے کہا جب قراتیں 10 ہے تو ایک قرات پر پڑھنے میں 10واں حصہ قرآن پڑھانا 9 حصے ضائع ہو گیا. کہ نہیں قرآن تو سارا ہی پڑھا نا. تو میں نے کہا جس نے ایک امام کی تقلید کی اس نے بھی پوری سنت پر عمل کیا. مجھے کہتا ہے جی 4 امام بڑھ حق ہے. میں نے کہا ہاں. پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ بڑا حق نہیں ہے. میں نے کہا بڑا حق ہے. پھر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا 1,24,000 نبی سارے بار حق ہے نا؟ کہ جی ہاں. تو میں نے کہا تم سب کی مانتے ہو، بہن سے نکاح بھی کر لیا ہے آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یا نہیں؟ ابھی ماں باپ کو سجدہ بھی کرتے ہو یوسف علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یا نہیں؟ جمعے کے دن جمعہ پڑھتے ہو حضور پاک کی شریعت کے مطابق. ہفتے کو یہودیوں کے وہاں جاتے ہو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، اس طریقے پر ہی بات کر رہے. اتوار کو گرجے میں جاتے ہو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام برحق ہے، وہ بھی عبادت کر رہے. چل کے نہیں جی نبی اگرچہ 1,24,000 ہے لیکن ہم تابع داری صرف اپنے نبی کی کرتے ہیں، باقی کو بھی برحق مانتے ہیں. میں نے کہا پھر ہم بھی ایک ہی امام کی تابع داری کرتے ہیں. جی وہاں تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہاں راج مرجو کا مسئلہ ہے.
جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجو پر بھی عمل جائز نہیں۔ اب سوچ ساتھ کے مجھے کہتے ہیں جی دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں آیا تھا؟ میں نے کہا مکے مدینے میں۔ پھر مکے مدینے والے امام کو ماننا چاہیے، کوفے والے کو ماننا چاہیے؟ کہنے لگا جی مکے مدینے والے امام کو۔ میں نے کہا مکے مدینے، میں نے کہا آپ کس طرف جاتے دل جاتا ہے؟ کہتا جی مکے مدینے والے کی طرف۔ میں نے کہا جھوٹ بولنا ہر دین میں گناہ ہے، کہ ہم نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا ان 10 قاریوں میں مکی قاری بھی تھے، مدنی بھی تھے، بصری بھی تھے، تم تو قاری یوسف عاصم کوفی کی قرات پر قرآن پڑھ رہے ہو، قاری حفص کوفی کی روایت پر قرآن پڑھ رہے ہو۔ قرآن نازل مکے مدینے میں ہوا، تم نے مکہ مدینہ چھوڑ دیا، کوفے کی قرات پڑھ رہے ہو۔ تم سے بڑا کوفی کون ہے بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب کوئی غیر مقلد ملے تو کہو کوفیو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آ گئے ہو کوفیو؟ جب قرآن ہی کوفے والا پڑھتے ہیں۔ اب مجھے کہتا ہے جی کوفے والوں نے قرآن خود تو نہیں بنایا تھا، مکے مدینے سے صحابہ لائے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ کو شوش ٹکانے ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام جب مکے مدینے سے چلے تھے کوفے کے لیے، قرآن لائے تھے، نماز وہیں پھینکا تھے کہ کوفے جا کے نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی وہاں سے لے آئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ نماز بھی جب قرآن کوفے میں مکے مدینے سے آیا ہے تو نماز بھی مکے مدینے سے ہی کوفے میں آئی ہے۔ آپ خلفائے راشدین کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ خلفائے راشدین کو چھوڑ کر قاری عاصم کا قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں جی یہی خلفائے راشدین والا ہے نا۔ تو میں نے کہا اس تقلید میں ہم ہمارے امام نے بھی ہمیں خلفائے راشدین کا طریقہ بتایا ہے۔ جیسے قرآن ایک ہی ہے، اس کو خدا کا قرآن بھی کہتے ہیں، نبی والا قرآن بھی کہتے ہیں، مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں، خلفائے راشدین والا قرآن بھی اسی کو کہتے ہیں، اور قاری عاصم کی قرات بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس طرح یہ بیوقوفی ہے یہ کہنا کہ نبی کو چھوڑ کر بخاری کے حدیثیں مان رہے ہو، بخاری نے نبی کی حدیثیں جمع کی ہے نا۔ اسی طرح یہ بیوقوفی ہے کہ نبی کا قرآن چھوڑ کر قاری عاصم کا قرآن پڑھ رہے ہو، یہ حماقت ہے۔ اسی طرح کی حماقت یہ ہے کہ خلفاء اور صحابہ کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی فقہ مان رہے ہو۔ انہوں نے جمع کی ہے فقہ، اب گھڑی نہیں بیٹھتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ہماری متصل سند ہے، صحابہ نے نبی پاک کو دیکھا، ہمارے امام نے صحابہ کی اجازت، اور ہمارا الحمدللہ مسلک ہے جو مشاہدے پر مبنی ہے، باقی سننے سنانے پر چلے گئے، اور ہمارا مشاہدے پر ہے۔ امام صاحب نے جو کتابیں لکھوائیں وہ الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ تو میری ساری اس تربیتی کورس کی نشست کا خلاصہ کیا نکلا؟ پچھلی نشست میں یہ تھا کہ ہمارا دین متواتر ہے، ان کا خبر واحد پر۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، ان کا کامل نہیں، کوئی ایک مسئلہ بھی ان کے پاس کامل نہیں۔ تو جن کا دین کامل ہے وہ پورا ہی مسئلہ سمجھاتے ہیں، پورا ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دین ناقص نہیں کہ ہم ایک صورت کا مسئلہ سمجھے، 113 صورتوں کا میرے سے سمجھ رہے ہیں، وہ بھی تو سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آج کی میری مجلس کا خطاب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا دین الحمدللہ کامل ہے۔ لائن جی رکے کیا رکے، صرف مجھے وہ دیں جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ ایک ہاتھ سے سلام لینا کیسا ہے وضاحت فرمائے۔ نیچریوں کی سنت ہے، ان سے شروع ہوئی، پہلے سارے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے تھے۔ اس پر میرا مضمون الخیر میں چھپا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمان مسافہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہاتھ ریزرو کر لیا جہنم کے لیے کہ اس کے نہیں جھاڑنے ہم نے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے ہی جھڑ جائے۔ میں ثوابی گیا تو 2 نوجوان آئے ٹیپ ہاتھ میں،
السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام. میں نے بائیں ہاتھ آگے کر دیا، وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام جی. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ یہ ہاتھ ہے. میں نے کہا یہ پاؤں ہے. یہ بھی ہاتھ ہی ہے. کہیں گے جی اگر ہم ید کا لفظ دکھا دیں، واحد کا لفظ حدیث میں، تو میں نے کہا یہ ہاتھ ہی ہے نا، یہ پاؤں تھوڑا ہے. ید کا لفظ نہیں دیکھنا، یمین کا دیکھنا ہے، دائیں کا. دیکھو نا حضور پاک نے فرمایا کل میں یمین کا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو دایاں متعین کر دیا نا. استنجے کے لیے بایاں متعین کر دیا. یمین کا ہاتھ مسافے میں حدیث سے ثابت کر دیں، 10 لاکھ روپے انعام مل جائیں گے. رہا یہ کہ جہاں لفظ ید واحد ہے تو اسم جنس ہے. جیسے لفظ انسان ایک پر بھی بولا جاتا ہے، سب پر بھی، اور ہر زبان میں بولتے ہیں ہم کہ میں نے اپنی آنکھ سے تمہیں وہاں کھڑے دیکھا تھا. اپنی واحد کا صیغہ ہے نا. تو کیا آدمی سمجھے گا آدمی کانا ہے یہ؟ حضرت پاک دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی بصری نورن، یا اللہ میری آنکھ میں نور پر نورانیت پیدا فرمائیے. تو معاذ اللہ ایک آنکھ مراد تھی یا دونوں ہی مراد تھی؟ میں تیرے گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھوں گا تو سمجھیں گے کہ لنگڑا ہے. میں نے اپنے کان سے تیری بات سنی، کان واحد کا صیغہ ہے نا، تو مطلب تو دونوں کان ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ حدیث ان پڑھوں کے پلے پڑ گئی ہے. میں نے بخاری سے حدیث دکھائی، عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی حضور پاک کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی. لیکن ضد جو بتا رہا ہوں، کہتا ہے جی حضور پاک کے 2 ہاتھ تھے، ابن مسعود کا تو ایک تھا نا. ہم کوئی نبی تھوڑے ہیں کہ 2 ہاتھ دیں. میں نے کہا پھر آپ کیا ہے؟ ہم تو ایک ہاتھ دیں گے. ابن مسعود کا ایک تھا. میں نے کہا کیسے دیں گے؟ میں نے ہاتھ کیا. میں نے کہا پھر میں یوں انگوٹھا کروں گا. کہ کیوں؟ میں نے کہا اگر میں 2 ہاتھ دوں تو آپ مجھے نبی سمجھیں گے، ایک پورا دوں تو صحابی سمجھیں گے. میں صحابی بھی نہیں ہوں نا، اس لیے میں تو اتنا ہی کروں گا آگے. اب کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ باپ یا استاد 2 ہاتھ کرے اور شاگرد ایک کرے؟ اصل بات کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا. جب بھی مسافہ ہوتا ہے تو ایک ہاتھ ہر آدمی کا ہوتا ہے جس کے دونوں طرف دوسرے کے ہاتھ لگتے ہیں. دوسرے کے دونوں طرف سے نہیں لگتے نا. تو وہ اس ہاتھ کی خوبی بتا رہے تھے کہ اس ہاتھ کے دونوں طرف حضرت پاک کے تھے. دوسرے کا نہیں نفی نہیں کر رہے کہ وہ میں نے آگے یہ نہیں کہا. اور کہتے ہیں حضرت شیخ جیلانی رفع دین کرتے تھے، واضح کریں شکریہ، اچھی بات ہے. کبھی کہتے ہیں 3 امام کرتے تھے. سن لو، ان والی رفع دین جو ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ شیخ جیلانی سے، نہ کسی امام سے. چاروں میں سے کسی سے ثابت نہیں. 10 جگہ رفع دین کرتے. تو انہیں اس سے کیا غرض؟ یہ وہاں گنتی پوری کر دے 18 اور 10 کی شیخ جیلانی کی کتاب میں. شیخ شہید اہل حدیث تھے یا کہ نہیں؟ فرمایا مولانا اسماعیل سلفی فتاوی سلفیہ میں لکھا کہ اہل حدیث تھے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت میں رفع دین شروع فرما دی تھی. اس میں ارواح ثلاثہ میں پورا واقعہ ہے. تو چونکہ ہمارے علاقے میں شافی تو نہیں ہے نا، ہمارے علاقے میں رفع دین علامت ہے شیعہ کی، اس لیے بات پھیلنی شروع ہوگی کہ اسماعیل شیعہ ہو گیا ہے. تو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے چچا تھے، ان سے کسی نے کہا کہ اسماعیل رفع دین کرتا ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں. تو شاہ صاحب نے فرمایا پھر کیا کروں؟ میں اگر اسے روکوں گا وہ حدیث سنائے گا. امیر خان جو راوی ہے اس کے، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت نے ٹال دیا ہے، لیکن یہ کہیں یا کہلوائیں گے ضرور کسی سے. تو عصر کے بعد ایک طالب علم کو بھیجا، منفی طالب تھا، آخری کتابیں پڑھ رہا تھا، کہ جاؤ اسماعیل کو کہو کہ رفع دین نہ کیا کرے. وہ گیا، شاہ صاحب سے کہا کہ رفع دین چاچا جی کہتے نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ مردہ سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے. یہ شاہ صاحب نے جواب دیا. اس طالب علم نے آ کر شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو شاہ صاحب کو بتایا. تو جب یہ سنا تو شاہ صاحب نے یوں
ताज्जुब से माथे पर हाथ मारा कि ओहो, हम तो समझते हैं कि इस्माइल मौलवी हो गया, एक हदीस का माना भी उसको नहीं आता। यहां तो यह है मन तमस्सक बे सुन्नती इंदा फसादे उम्मती, एक तरफ सुन्नत हो, दूसरी तरफ फसाद हो बिदत का, और इस मसले में दूसरी तरफ तो हदीस रसूल और सुन्नत नबवी है। तो बिदत के खिलाफ जो सुनो तो उसको जिंदा करने का सवाब है ना। तो इस्माइल को एक हदीस का माना भी नहीं आया। उसने जाकर कहा कि चाचा जी तो ये फरमाते, शाह सब खामोश हो गए। और वही लिखा है कि फिर उन्होंने बाद में रफा जंतर कर। तो आखिरी बात का क्या एतमाद होता है ना। तो हदीस से साबित करें कि तकलीद जरूरी है, कि पहले कुरान ही क्यों ना सुना दे। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मियां नजीर हुसैन देलवी इनके शेखुल कुल लिखते हैं कि इस आयत से तकलीद का वाजिब होना साबित होता है। मेयारुल हक, मेयारुल हक। नंबर 2 हदीस में है अलैकुम बे सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तो खुलफाए राशिदीन उम्मती थे या नबी थे? मासूम थे या गैर मासूम थे? इज्तिहाद में उनसे भी खता होती थी या नहीं होती थी? तो उनकी तकलीद का हुक्म दिया है या नहीं दिया? दूसरी हदीस सुने, हजूर ने हजरत मुआज को यमन भेजा। कहां भेजा? यमन वालों की जुबान सरागी थी या पश्तो? अरबी थी ना। तो अरबी वाला जब कुरान पढ़ेगा माना समझ जाएगा या नहीं? लेकिन हजरत मुआज ने क्या अर्ज किया कि मैं वहां इज्तिहाद करूंगा। अब वो सारे अरबी जानने वाले हैं, हर अरबी दान को भी अल्लाह के नबी इज्तिहाद की इजाजत नहीं दे रहे। इज्तिहाद मुआज करते हैं और वो सारे उनकी तकलीद हुजूर पाक के जमाने में कर रहे हैं। तो देखो, मैंने तो तकलीद की हदीसें 3 सुना दी, आयत भी सुना दी। ये भी कोई आयत या हदीस हमें सुनाए कि मुजतहिद की तकलीद मना है। ये सुनाते क्या है? मुशरिकीन की तकलीद ना करो। हम भी कहते ना करो। वो इसी पर याद आया, एक इनकी दुकान है किताबों की, 10-12 नौकर है, बड़ी दुकान थी। एक मुलाजिम मुकल्लिद था हनफी। अब रोज चोंचे लड़ती रहती। इनके शाखुल हदीस साहब मौलवी अब्दुल्ला साहब किताब लेने आए दुकान पर। तो दूसरों ने कहा कि जी ये जो हमारा नौकर है ना मुलाजिम, ये मुकल्लिद है। अब उनके यहां तो गोया मुकल्लिद होना बहुत बड़ी गाली है ना, कि बेटा तू मुकल्लिद है? तो जी हाँ। क्यों मुकल्लिद है? देखा जी कुरान हदीस अरबी है, मुझे उर्दू भी नहीं आती, मैं क्या करूं? कुरान हदीस अरबी भी है और मुझे उर्दू भी, तो मैं क्या करूं? कोई मुझे समझाएगा तो उस पर एतमाद करके अमल करूंगा। मैं करूं क्या? कहता वो सहाबा की तरह अमल करो कि जी वो अरबी उनकी जुबान थी, मेरी पंजाबी है। अब बात उसकी बड़ी माकूल थी। कहता अच्छा फिर तुम किसकी तकलीद करोगे? उसने भी 2-4 मेरी तकलीद सुनी थी। देखा मौलवी साहब आप आलिम है, आपकी कर लूंगा। आप आलिम है, आपकी कर लूंगा। कहते जब मैंने ये जवाब दिया तो 15 मिनट गुजर गए, उसने कुछ नहीं कहा, मैं भी खामोश रहा, सारे खामोश थे। 15 मिनट के बाद मैं बोला, मैंने कहा हजरत अगर मैं ये कह देता कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करूंगा तो आधा कुरान मेरे बेचारे गरीब इमाम पर पढ़ देना था। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। जो यहूदियों वाली आयतें हैं सारी मेरे गरीब इमाम पर फिट हो जानी थी। अब चूंकि मैंने इमाम साहब का नाम लिया, आपकी तकलीद कर ली है, तो एक आयत कुरान में नहीं रही जो आपको यहूदी बनाए। मेरे बेचारे इमाम के लिए सारी आयतें रखी हुई हैं, और बाकी जो आधा कुरान बचना था वो गरीब मेरी मुझ पर बारिश की तरह बरसना था। जितनी शिरक वाली आयतें थी सारी के मुकल्लिद मुशरिक होता है, मुकल्लिद मुशरिक होता है। अब चूंकि मैंने आपकी तकलीद कर ली है, कोई आयत नहीं रहेगी जो मुझे मुशरिक बनाए। ऐसा लाजवाब हुआ। कहता तू शरारती मालूम होता है कि कहीं अमीन के पास उठता बैठता है। तो उसने कहा हजरत पता चला कि तकलीद के मसले में इख्तिलाफ नहीं, वरना आप अपनी तकलीद को भी हराम कहते। सिर्फ इमाम साहब से हसद है
کہ सदियां गुजरने पर भी लोग उनकी तकलीफ कर रहे हैं और हमें कोई टके शेर भी नहीं पूछता। हसद है और कुछ नहीं। हजरत नुमान बिन साबित को अबू हनीफा क्यों कहते हैं? बात कहते हैं हनफिया लड़की का नाम था, इमाम साहब की कोई लड़की नहीं थी। जैसे अबू हुरैरा वस्फी कुनियत है ना, तो वो बिल्ले को साथ रखते थे। अबू तुराब हजरत अली की कुनियत वस्फी है कि वो सोए हुए थे जमीन पर, हजरत ने फरमाया कुम या अबा तुराब। इसी तरह अबू हनीफा वस्फी कुनियत है। इस्लाम का दूसरा नाम कुरान में मिल्लत हनीफ है, वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। तो चूंकि मिल्लत हनीफ के सबसे पहले मुदव्वन लिखवाने वाले अबू हनीफा है, जो पहला हो उसको अरबी में अब और बाप कहा करते, तो इसलिए आपकी कुनियत अबू हनीफा है कि आप मिल्लत हनीफिया के पहले मुदव्वन हैं। बाकी जिसने भी तदवीन की है वो इनकी नस्ल है, ये असल है। इसलिए इमाम शाफी फरमाते थे कि सारे लोग इमाम अबू हनीफा की नस्ल है। जब तक अबू हनीफा को अब्बा जी नहीं माना जाएगा, दीन की समझ नहीं आ सकती। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते। नंगे सर नमाज पढ़नी कैसी है? जानबूझकर सर पर कपड़ा नहीं देता, क्या नमाज हो गई? किसी मजबूरी की बिना पर कपड़ा पास ना हो, नंगे सर नमाज पढ़ ली, क्या नमाज हो गई? देखिए, नाव से घुटनों तक सतर डांगना फर्ज है, सर डांगना फर्ज नहीं है, लेकिन सुन्नत है। हजरत के लिबास में तीनों कपड़े आते हैं। जिस तरह तमीज का जिक्र आता है, पाजामे का जिक्र आता है, आपके अमाम मुबारक का जिक्र भी आता है। तो जिस तरह कोई नमाज में सुबहानक अल्लाह ना पढ़े, सुन्नत है ना सुबहानक अल्लाह, जिस तरह ये नमाज है सुबहाना रब्बियल अजीम ना पढ़े जानबूझकर, सुबहाना रब्बियल आला ना पढ़े, सुन्नतें छोड़ दे, इसी तरह नंगे सर नमाज पढ़ने का है मसला। तो यहां मेरा ख्याल है दो फतवे इनकी सुना दूं। फतावा उलमाए हदीस की चौथी जिल्द में दो फतवे बड़े अजीब हैं, सवाल भी अजीब है। इनके पहले अमीर जमात थे मौलवी इस्माइल सल्फी गुजरांवाले में अमीर जमात थे पूरे पाकिस्तान के। अब सवाल करने वाला है उनका एक शागिर्द है, उसने सवाल किया कि अगर नंगे सर नमाज पढ़ी जाए तो क्या किसी हदीस में साफ तौर पर आया है कि नंगे सर नमाज पढ़ना मना है? हदीस में साफ तौर पर आया है कि नंगे सर नमाज पढ़ना मना है? सवाल समझ आ गया? अब मौलवी इस्माइल का जवाब सुने। फरमाते हैं कि अगर आप नमाज के बाद सर नीचे टांगे ऊपर करके खड़े रहे तो किसी हदीस में मना नहीं आया, लेकिन देखने वाले समझेंगे कि बेहुदा आदमी बेहुदा हरकतें कर रहा है। इसी तरह की एक बेहुदा हरकत नंगे सर नमाज पढ़ना भी है। इनका वो अमीर जमात है। दूसरे अमीर जमात थे मौलाना दाऊद गजनवी, उनसे उसी फतावा उलमाए हदीस में है। किसी ने पूछा कि नंगे सर नमाज पढ़ने के बारे में क्या है? फरमाया एहराम के सिवा सर नंगा करना इस्लाम में कोई इबादत नहीं। एहराम के सिवा सर नंगा करना इस्लाम में कोई इबादत है। अब अगर कोई नमाज में सवाब की नीयत से सर नंगा करता है तो ये ईसाइयों का मजहब है, न कि मुसलमानों का। गिरजे में देख रहे वो नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। और अगर कोई सुस्ती की वजह से कपड़ा नहीं लेता तो ये मुनाफिकों का तरीका है, इजा कामू इलस्सलाते कामू कुसाला, कि वो सारे कामों में सुस्ती करते थे, नमाज में सुस्ती किया करते थे। जी नमाज में क्यों कहते हैं, नबी पाक को क्यों नहीं? नबी पाक को सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया कहा जाता है। ये इमाम है, इनको कई वजह से आजम कहते हैं। पहली वजह तो वही जो हदीस में आ गई है। तारीख अबू नुहैम में 14 अहादीस है इमाम साहब के फजाइल में। उनमें एक हदीस के अल्फाज ये है, आजमुन्नास नसीबन फिल इस्लाम आले फारिस, कि इस्लाम की इशाअत में आजम हिस्सा, बड़ा हिस्सा अहले फारिस का होगा। इमाम अबू हनीफा अहले फारिस में से है ना, तो जिनका नसीब आजम है उनका इमाम भी इमाम आजम ही है। हजरत की मुबारक से जो जबान से फिक्रा निकल जाता था
وہ زبانوں پر چل جاتا تھا جیسے آپ نے مزاح فرما دی یا ابا ہریرہ، ایسی بات پھیلی کہ ان کا نام لوگ بھول چکے ہیں کہ اصل نام کیا تھا۔ جب حضرت کی مبارک زبان سے پیش گوئی میں لفظ اعظم نکل گیا تو وہ دنیا نے قبول کر لیا۔ شافی بھی ان کو امام اعظم لکھتے ہیں، مالکی بھی امام اعظم لکھتے ہیں، حنبلی بھی امام اعظم لکھتے ہیں، شافی بھی حنفی بھی امام اعظم لکھتے ہیں۔ خود صادق سیالکوٹی نے صلاۃ الرسول میں امام اعظم لکھا ہے، سبیل الرسول میں امام اعظم لکھا ہے۔ باقی یہ کہ نبی کو کیوں نہیں کہتے، یہ ان کے دھوکے ہیں۔ قیاس کرتے ہیں کہ جی امام اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا امام، تو بڑا نبی ہوتا ہے یا امتی، یہ قیاس ہے ان کا۔ ہم کہتے ہیں پھر پہلے قائد اعظم کے خلاف بھی کوئی بات کرو نا، قائد اعظم کا بڑا پیشوا ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے اچھا آپ نے قید کرانے ہیں مجھے، تو میں نے کہا حق بات میں قید ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر کل کو کوئی صدیق اکبر کا اسی طرح ترجمہ کرے کہ بڑا سچا نبی ہوتا ہے اس لیے ابو بکر کو صدیق اکبر نہ کہو، تو آپ چھوڑ دیں گے؟ کوئی فاروق اعظم کا یہی مطلب بیان کرنا شروع کر دے کہ بڑا فرق کرنے والا نبی ہوتا ہے امتی نہیں ہوتا، تو آپ حضرت عمر کو فاروق اعظم کہنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھو نام اہل حدیث ہے اور باتیں ساری قیاس کی اور کچھ بھی نہیں بیچاروں کے پاس۔ امام شافی، امام احمد، امام اعظم ابو نے تقلید کیوں نہیں کی، حالانکہ یہ امام کے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی فقہ الگ کیوں بنائی؟ مسئلہ پہلے پورا سن لے۔ اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، اور غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے۔ تو پورا مسئلہ یہ ہے۔ اب چونکہ یہ مجتہدین تھے ان پر اجتہاد ہی واجب تھا، اس کو بڑا سوال سمجھا انہوں نے۔ دیکھیے آپ نے باجماعت نماز پڑھی، آگے امام تھے نا، پیچھے اب جو بعد میں آئے وہ امام کی جگہ کھڑا ہوگا یا مقتدیوں کی جگہ؟ جی وہ کہتا ہے تمہارا امام کس کا مقتدی ہے؟ تمہارا امام، ہم کہتے ہیں وہ امام کی جگہ ہے اور تم مقتدی کی جگہ۔ تو مجتہد اجتہاد کرتا ہے، تقلید نہیں کرتا، اور جو مجتہد نہیں وہ تو تقلید ہی کرے گا نا۔ یہ دوسرا کہاں تھا آپ والا؟ جو آپ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جو قرآن امام کرے وہ مقتدی قرات ہے، جو مقتدی کا وضو بھی امام کی طرح سے وضو ہو جائے گا، استنجا بھی مقتدی کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے قراءت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث لکھ کے بھیجے کہ امام کا وضو مقتدیوں کے لیے وضو، ہم ابھی چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث لکھ کر بھیجے کہ امام کا استنجا مقتدیوں کے لیے استنجا ہے، تو گویا اعتراض تو اللہ کے نبی پاک پر کر رہے ہیں نا۔ یہ تو خیر اس نے پھر بھی کچھ نرمی کی ہے، ایک مناظرے میں تو ایک بڑھ گیا بالکل، کہتا ہے جی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں سب کی قرات ہوتی ہے، کہ جی ہاں، کہ پھر امام کی بیوی بھی سب کی بیوی ہوگی۔ تو نعرہ لگایا مسل قائل حدیث زندہ باد۔ میں نے کہا ابھی زندہ نہیں ہوا، کہ جی کب ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے مؤذن کی اذان سب کے لیے اذان ہے نا، کہ جی ہاں، تو میں نے اس کی بیوی بھی سب کی بیوی ہے۔ آپ کے خطیب کا خطبہ سب کے لیے ہے نا، تو خطیب کی بیوی بھی سب کے لیے ہے۔ ہم کہتے جی ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے کہا تمہیں غیرت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا تم نے مذاق اڑایا اور نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی تم رکوع کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے وہاں تو ہے اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر تم اللہ اکبر کہو کرو۔ ہاں تم یہ دکھا دو کہ امام اذا رکع فرکعوا، رکوع کرے رکوع کرو، تم دکھا دو کہ امام کا رکوع مقتدی کے لیے رکوع ہے، ہم بالکل چھوڑ دیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جب خطبہ تم نے خود نہیں پڑھا، خطیب نے پڑھا ہے، تو جمعے کی 2 رکعتیں بھی نہ پڑھو، خطیب خود پڑھ لے گا۔ اسی طرح کا سوال ہے نا۔ تو یہ ڈکوسلے ہیں دین میں، اس قسم کے مغالطے جو ہیں ان کی اجازت نہیں ہے حضور نے دی۔ تفصیلی جواب دے کہ یہ قرآن کیا ہے، جز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر یہ پہلے پارے کا رکوع ہوتا ہے،
سورۃ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، دیباچہ ہے تو وہ کتاب کا خلاصہ ہوا، کتاب کے دوسرے اجزاء کی طرح جز تو نہیں ہوتا۔ آپ اس کے بارے میں تفصیلی جواب دیں، شکریہ۔ قرآن پاک آپ جب سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا؟ اتحیات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ درود شریف سے پہلے پڑھتے ہیں؟ جی قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اعوذ باللہ قرآن سے پہلے ہے، تو ساری امت فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی؟ تو یہ پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چھوڑے نا، فاتحہ کے بعد پڑھا کریں۔ یہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ نمبر 2، بخاری شریف کتاب التفسیر کی پہلی حدیث، اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھ پر قرآن میں ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے، نہ ایسی صورت انجیل میں آئی، نہ زبور میں، نہ تورات میں، اور وہ صورت فاتحہ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قرآن میں ہے۔ یہ بھی کوئی حدیث ہمیں سنا دے کہ انہوں نے فرمایا فاتحہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ قرآن میں ہے، اللہ بچائے۔ اب دیکھو ضد کا جو علاج نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ قرآن میں نہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا ایمان ہے یا کفر ہے؟ اور پوری وہ روپڑی صاحب نے بھی قیاس کیا کہ جی یہ قرآن نہیں، ام القرآن ہے، ماں ہے قرآن کی۔ میں نے کہا تم نے مائیں گھروں سے نکال دی ہے، تمہاری ماں گھر میں رہے اور قرآن کی ماں قرآن میں شامل نہ ہو، عجیب بات ہے۔ تو اس قسم کے ڈکوسلے بیچاروں کے پاس ہیں اور کوئی علمی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا فقہ حنفیہ مکمل اسلام ہے؟ مکمل اسلام ہے تو دوسرا کیا ہے؟ دوسرے کا کیا مطلب؟ فقہ حنفی اسلام کی تکمیل ہی کا دوسرا نام ہے۔ امام و دیگر ائمہ میں جو اختلاف ہے اور جن کے سیٹ حرام حلال تک ہے، کیا امت کی تذلیل کا باعث نہیں؟ توبہ کرنی چاہیے اس قسم کی بکواس سے ان لوگوں کو۔ خدا کا دین ایک ہے یا 10 ہے؟ نبی سارے سچے تھے؟ نبیوں میں حرام حلال کا اختلاف ہے یا نہیں؟ جی تو کیا یہ نبوت کی تذلیل کا باعث ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا، آج حرام ہے یا نہیں؟ تو یہ کس کو ذلیل کہیں گے معاذ اللہ، آدم علیہ السلام کو یا حضور پاک کو؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لکھ کر بھیجے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اجتماع فقہ جو ہے اس کی بنیاد ہی وہی ہے۔ وہ سنیں، جو کہتا ہے اس کی بنیاد وہی نہیں ہے اس کو معنی نہیں آتا فقہ کا۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے طے کی بات نکالنا کتاب و سنت سے۔ اس لیے وہ جھوٹے اور بے دین لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اماموں نے مسئلے خود گڑے ہیں۔ اماموں کی فقہ کا پوچھ رہے ہیں، سنیے، صحابہ کے 36,000 فقہی فتاوی ہیں۔ کتنے؟ 36,000۔ وہ وہی پر مبنی تھے یا جھوٹے دین پر مبنی تھے صحابہ؟ جو حدیث کی کتابوں میں ابن ابی شیبہ میں ہے۔ تو میں جو پوچھ رہا ہوں، جو اس نے یہ بکواس لکھی ہے کہ یہ تذلیل کا باعث ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں بلہا اور راکل سکی بہنیں تھیں، ایک وقت میں نکاح میں تھیں، اس وقت حلال تھیں، آج یہ حرام ہے یا نہیں؟ تو یہ کمینہ کس کو ذلیل کہے گا، یعقوب علیہ السلام کو یا حضور پاک کو؟ دیکھو اس قسم کی بکواس کے علاوہ ان کے پلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتاب و سنت الفاظ وہی ہیں، فقہ مراد وہی ہے۔ فقہ جو کہتا ہے کہ فقہ وہی نہیں وہ بے دین ہے۔ صحابہ کی فقہ بھی وہی کی ترجمانی ہے۔ لکھ کر بھیجیں، لکھ کر نہیں، لکھ کر بھیجیں، لکھ کر بھیجیں، کھڑے ہو کر نہیں، بالکل نہیں،
बैठ जाने वक्त जाए ना करें, मैंने बाकी पर्चियों का जवाब भी देना है। लिखें। अब देखिए, नहीं भाई आप क्या कर रहे हैं आप? भाई उनको लिख के लिए मसला पूछने, मसला लिखे भाई, आप मसला लिखें, मसले का लिखकर जवाब देंगे। आप खामोशी के पास में तार साहब, आप मसले का जवाब दिया जाएगा, मसला लिख कर रहे हैं। कौन खत्म करेगा? मेरी तो अभी करने आया है भाई, आप इसका जवाब देंगे। इसका सुनिए बस भाई, बैठ जाए जो तारी साहब बैठ जाए, साहब भाई साहब बैठ जाए, साहब भाई छोड़े आप बार साहब बैठ जाए, भाई जब साहब बैठ जाए, कारी गुलाम नबी साहब बैठ जाए। भाई देखिए, बैठे मेरी बात सुने, उसको लिखने दे, उसको लिखने दे। देखिए मैं तकरीर करता रहा हूं ना, मैंने इनसे ये पूछा था कि जो अकेला आदमी आमीन आहिस्ता कहता है उसकी हदीस लिखे। ठीक है, ये आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। ये तकलीफ के खौफनाक नताइज आपको, इसके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको। भाई देखिए, ये जो किताब है इसका जवाब छपा हुआ है तकलीद के भयानक नताइज, करके तकलीद के भयानक नताइज। इसमें एक मसला है हजरत, ये तफसील के साथ मेरे को बताएं। हाँ, इसका भी जवाब छोड़े बैठ के लेके दो बेटा, ये सब बैठो, सही साहब बैठ गए। और मैंने ये बार बार बात वाजे की कि ये जो आहिस्ता आमीन कहते हैं इनके पास हदीस नहीं। उस वक्त इनके हाथ में जान नहीं थी, मैंने हदीस मांगी थी, गाली नहीं दी थी ना, हदीस मांगी थी ना। क्या हदीस लिखने से ये काफिर बन जाते? इनको अपनी नमाज की हदीस लिखनी चाहिए थी या नहीं? तो हमारे दोस्त भी ऐसे हैं कि उनसे हदीस तो नहीं मांग रहे। मैंने जिन हदीसों का मुतालबा किया है, अब जो कुछ इन्होंने आकर में क्या किया वो क्या हुआ है? हदीस में आता है फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदिन। एक फकीह शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा सख्त होता है। हदीस में फिका के मुनकर और मुखालिफ को शैतान कहा गया है, इसलिए वो शरारतें करते हैं और उनके पास कोई चीज है। तो उसने गोया साबित कर दिया कि फिका का मुनकर वाकई शैतान है। हजरत ने सही बात इरशाद फरमाई थी। तो उसके बाद ये जो रुका है, अब देखिए जितनी हदीसें मैंने टेप हो गई है ना, मैंने सवाल किए हैं, इन हदीसों का जवाब आज के मेरी एक तरबीती निश्त के जवाब में ये कल को 3 जलसे कर रहे हैं, कल इसी शहर में। लेकिन मां मर जाए इनकी अगर एक हदीस ये बयान कर जाए जो मैंने पूछी। इसलिए मैंने दोस्तों से अर्ज कर दिया है कि वो टेप करे, इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। मेरे जिम्मे इनका कोई सवाल कर्ज नहीं, लेकिन इनके बड़े बड़े मेरे सवालात कर्ज लेकर मर गए हैं, जनाजा भी जायज नहीं हुआ उनका। क्योंकि जो कर्ज लेकर मर रहे हैं, जनाजा कैसे जायज हो? ये आगे गैर मुकल्दी फितरा जो अंग्रेज के दौर की पैदावार है, सियासी तारीख के एतबार से वजाहत कीजिए। तो भी देखिए, ये है किसी की उम्र का सवाल कि ये कब से फिरका बना है। मसलन आपसे किसी ने पूछना हो कि उम्र कितनी, पता लेना हो तो पूछते हैं कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त आप थे तो कितनी जमात में पढ़ते थे, यही पूछते हैं ना। तो पता चल जाता है कि इसकी उम्र कितनी है। ये गाली तो नहीं होती ना। इसी तरह अंग्रेज के दौर से पहले कादियानियों का कोई कुरान का तर्जमा नहीं, क्योंकि कादियानी फिरका था ही नहीं। अहले कुरान मुनकरीन हदीस का कोई तर्जमा कुरान नहीं, क्योंकि वो थे ही नहीं। हनफी थे ना, इनका शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी का तर्जमा मिलता है या नहीं? शाह रफीउद्दीन साहब का उर्दू तर्जमा मिलता है या नहीं? शाह वलीउल्लाह का उर्दू तर्जमा, फारसी तर्जमा मिलता है या नहीं? अगर ये भी अंग्रेज के दौर से पहले थे तो हमें पहले का तर्जमा कुरान दिखा दे। शाही मस्जिद लाहौर, शाही मस्जिद चनियोर, शाही मस्जिद दीपालपुर, शाही मस्जिद ठट्ठा, शाही मस्जिद दिल्ली, शाही मस्जिद आगरा, ये सारी तारीखी मस्जिदें हैं ना, और पूरी दुनिया के मुअर्रिख मानते हैं कि हनफियों की बनाई हुई हैं।
अंग्रेज के दौर से पहले ही अपनी मस्जिद हमें कोई बता दे कहां से रहते, गाली तो नहीं है ना? कोई कबर ही दिखा दे, किसी मुअर्रिख ने लिखा हो कि ये गैर मुकल्लद की कबर है, तो जो फिरका अंग्रेज के दौर से पहले था ही नहीं, वो अब दीन का ठेकेदार बना हुआ है जी। जाए इमाम भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ता, इसकी क्या दलील है? नमाज जनाजा असल में नमाज नहीं, दुआ है, और दुआ का तरीका यही है कि पहले सना अल्लाह की जाए, फिर नबी पाक पर दरूद पढ़ा जाए, फिर दुआ की जाए। इसलिए हम पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, दूसरी के बाद दरूद पढ़ते हैं, तीसरी के बाद हम दुआ पढ़ते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मौता इमाम मालिक मदीने में लिखी गई ना। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं ला किरात फी सलातिल जनाजाते, नमाज जनाजा में कुरान में से कुछ नहीं पढ़ना। मुदव्वन कुबरा में इमाम मालिक का इरशाद मौजूद है किरातुल फातिहा फी सलातिल जनाजाते लैसत बिममूदिन फी बलदिना हाजा, कि हमारे मदीना मुनव्वरा में नमाज जनाजे में फातिहा पढ़ने का कोई रिवाज नहीं। तो जन्नतुल बकी में जो मदफून है उनका जनाजा हुआ है या नहीं हुआ? तो इसलिए नमाज जनाजा जो है ये असल में दुआ है। मौलाना गंगोही अपने फतावा में सूरत फातिहा पढ़ने का फतवा देते हैं। देखिए जिस तरह बतौर सना या दुआ हायजा के लिए इजाजत होती है दुआ मांगने की, पुरानी दुआ, इसी तरह बतौर सना की इजाजत देते हैं। बतौर किरात पढ़ने को बिल्कुल मकरूह कहते हैं। फिरका हनफिया को इमाम अबू हनीफा का नजर में गुमराह फिरकों में शुमार है। इसकी वजह से हवाला गुनियतुत तालिबीन, गुनियतुत तालिबीन में इन लोगों ने तहरीफ की है। गुनियतुत तालिबीन में ये लिखा है, देखो इस बात को जरा वाज़ेह कर दूं, जिस तरह इस्लाम सच्चा दीन है तो इस्लाम के बहुत से मसाइल दूसरे दीनों ने भी कबूल किए हैं। हिंदुओं में आर्य समाज फिरका इस्लाम की तासीर से तौहीद का कायल हो गया। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट फिरका इस्लामी तालीमात की वजह से पैदा हुआ। सिखों में अकाली तौहीद के कायल हो गए। इसी तरह हनफी मजहब को अल्लाह ने ऐसी कबूलियत दी कि बाज बिदती फिरके भी फिका हनफी के मुताबिक अमल करते थे, अगरचे उनके अकीदे सही नहीं थे। तो इमाम अबू हनीफा सुन्नी हनफी थे, वो सुन्नी हनफी थे। तो उन्होंने ये लिखा है कि बाज मुर्जिया, जैसे जुमैशरी मोतजली है लेकिन मजहबन हनफी भी है, सुन्नी नहीं है, इसलिए हम उसकी अरबी वगैरह मानते हैं, उसकी वो तो बातें नहीं मानते जो मोतजलियों वाली है। तो इमाम शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, जहां मसला है ना नमाज के वक्तों का, गौर से सुने, और ये मजमून अल खैर में छपा, पिछले साल मैंने तफसील से लिखा था। फरमाते हैं कि इमाम आजम फरमाते हैं कि फजर की नमाज रोशनी के वक्त पढ़नी चाहिए। इमाम आजम लिखते हैं, शेख जिलानी ये कहता है, गुमराह लिखते हैं। तो इनके पास झूठों के पास झूठ के सिवा कोई नहीं। फिर शेख जिलानी मुकल्लिद हैं, वो गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं अमातनल्लाहु अला काला इमामुना अहमद इब्न हंबल अमातनल्लाहु अला मज़हबिही व हशरना फी ज़ुमरतिही, हम इमाम इब्न हंबल के मुकल्लिद हैं, खुदा ताला हमें उन्हीं की तकलीद में मौत दे और उन्हीं के साथ हमारा हजर फरमाए। तो शेख जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कहीं गुमराह नहीं लिखा। हाँ, चूंकि इन्होंने पूछा बता देता हूं, उन्होंने गुनियतुत तालिबीन में एक बाब लिखा है तअव्वुज़ का बयान, औज़ु बिल्लाह का। तो औज़ु बिल्लाह में शैतान का लफ्ज भी आता है ना। तो शैतान के जिक्र में एक हदीस लिखी है कि एक दिन शैतान ने अपनी दुम अपनी दुबर में दाखिल की और 7 अंडे दिए। 7 शैतान ने, उन 7 से बच्चे निकले। जो दूसरे अंडे से बच्चा निकला उसका नाम हदीस है। जो दूसरे अंडे से निकला उसका नाम क्या है? और हजूर पाक क्या फरमाते हैं, उसकी ड्यूटी क्या है? नमाजियों के दिलों में वसवसे डालना। ड्यूटी क्या है? जब तक कोई बेचारा नमाज नहीं पढ़ता, ये कभी उसके पास नहीं जाते कि नमाज पढ़ो। जब नमाज शुरू कर दी आ जाते हैं, तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती, तेरी। तो ये उसी अंडे की पैदावार है।
اب دیکھو بنیت الطالبین نے مسئلہ کیسا صاف کر دیا. ام الکتاب پڑھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پڑھنا ثابت ہے. جنازے میں انہوں نے جب پڑھی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے, ان پر اعتراض ہوا ہے باقاعدہ. نسائی میں تو یہاں تک ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا جو قاضی تھے وہاں تو, کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. اب دیکھیے انہوں نے ثنا بھی پڑھی ہوگی یا نہیں, اس پر اعتراض نہیں ہوا. درود بھی جنازے میں پڑھا یا نہیں, اس پر اعتراض نہیں ہوا. اور دعا بھی میت کے لیے کی یا نہیں, اس پر اعتراض. تکبیریں بھی کہیں, اس پر اعتراض. تو گویا مکہ مکرمہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا جنازے میں کوئی رواج نہیں تھا, اس لیے اس پر اعتراض ہوا نا. تو انہوں نے یہی کہا انہا سنت النکرہ لفظ بولا کہ یہ بھی ایک غیر معروف طریقہ ہے. تو ہمیں حکم ہے معروف طریقے پر چلنے کا. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو ان کا مذہب ہی منکر ہے, اس لیے منکرات تلاش کرتے ہیں. مرد اور کی نماز علیحدہ تک جو حدیث صحیحہ میں ہے نہیں ہے, اسے چھوڑیے, یہ لکھا ہے. یہی جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں. ان کے پاس نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے, صرف عورت کو مرد پر قیاس کر رہے ہیں, وہ اہل قیاس ہے. ہمارے پاس احادیث ہیں جو کتاب حدیث اور اہل حدیث میں تفصیل سے ہم نے درج کر دی ہے, ان کو آپ دیکھیں. ان کے پاس ایک حدیث بھی نہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. یہ تو قیاس کرتے ہیں. گردن کا مزہ پشت کف سے کرنا چھوڑ دیجئے, اس کی کیفیت کسی حدیث میں نہیں. گردن کا مسا گویا مان لیا ہے, صرف پشت کف کا مسئلہ رہ گیا ہے. تو یہ ہمیں کر کے دکھائے, گردن کے مسے کا انکار تو نہیں کیا نا, یہ ہمیں کر کے دکھائے کہ یہ پاؤں سے کریں گے یا کیسے کریں گے. راہ یہ کہ ہم پشت سے کیوں کرتے ہیں کہ جب سر کا مسا کیا تو سارا ہاتھ مستعمل ہو گیا نا, یہ مستعمل نہیں ہوا, اس لیے ہم اس سے کرتے ہیں. کیونکہ مستعمل پانی سے وضو کی کوئی چیز جائز نہیں. یہ پاؤں سے کرنے بھی اگر کرنا ہے تو ہاتھ سے پشتے پاس نہیں کرنا چاہتے, اور وہ بھی ہمیں حدیث میں دکھا دے. جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھا کیجئے. اچھا, اس کی کوئی آیت حدیث ہمیں دکھائے. کسی صحیح حدیث میں قطعاً ثابت نہیں ہے. یہ رکوع سے پہلے رفع دین شروع کر دیجئے. اچھا, کیونکہ رفع دین صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے. میں تو یہاں کہتا رہا ہوں, اب شور مچا کے بھاگ گئے ہیں, اب بھی کوئی بیٹھا ہو. ایک حدیث صرف متواتر نہیں, خبر واحد, صحیح بھی نہیں ضعیف, جس میں یہ چاروں باتیں آ جائیں. 18 جگہ کی نفی ہو, 10 جگہ کا اس بات ہو, ہمیشہ کا لفظ ہو, اور جو یہ اس طرح نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. ضعیف حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس متواتر حدیث ہے. رفع دین کی سے شیعوں والی بھی ملتی ہیں, شافیوں والی بھی ملتی ہیں, لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا بیچاروں کا. تو اب دیکھو, میں نے حدیث پوچھی ہے, قطعاً نہیں لکھیں گے, مر جائیں گے بیچارے. فرض نماز کے بعد چاروں رکعتوں میں قرات کو فرض ماننا, فرض نماز کی چاروں رکعتوں میں قرات کو فرض مانیے. جی, اس کے بارے میں کوئی حدیث دلیل آیت ان کے پاس ہو تو ہمیں لکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بے نماز سمجھتے ہیں یا با نماز سمجھتے ہیں؟ وہ پچھلی رکعتوں میں تسبیح پڑھتے تھے. عبداللہ بن مسعود کو یہ با نماز سمجھتے ہیں یا بے نماز سمجھتے ہیں؟ وہ پچھلی نمازوں میں تسبیح پڑھتے تھے. ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, پچھلی رکعتوں میں. امام کو سکتے کرنے کا حکم دیجئے. بھئی خدا نے نہیں دیا, نہ اللہ کے نبی نے دیا ہے, کوئی صحیح حدیث لکھ کے بھیجے ہمیں. سکتوں میں مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیجئے. اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہیں حکم نہیں دیا سکتوں میں پڑھنے کا. یہ گویا ایسے لکھ رہا ہے جیسے خدا بنا ہوا ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہمیں حکم دے رہا ہے. بھئی کوئی آیت لکھو, حدیث لکھو, یہی چاہیے نا. یا یہ نبی بنا ہوا, ہم اس کے امتی بیٹھے کہ اس کا حکم مان لیں گے. میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں نہ تجھے خدا مانتا ہوں, نہ رسول مانتا ہوں, نہ اجماع امت مانتا ہوں, نہ مجتہد مانتا ہوں. انہی پر آیتیں لکھ کر بھیجو, صحیح حدیثیں لکھ کر بھیجو. یہ جو کچھ لکھا ہے اس سے پتا چلا کہ یہ بیچارے اپنے آپ کو خدا رسول سمجھتے ہیں. یہ تو وہی جنازے والے بس کہتے ہیں بڑی تھی تب پکڑا, اگر ایسا پڑھ لیتے پھر پکڑ.
غیر مقلد کہتے کہ ابراہیم سلفی کے ساتھ مناظرہ کر لیں اور آپ اعلان کر دیں، جو تاریخ مقرر کریں آپ قبول کریں، شکریہ۔ تو یہ کسی نے نام نہیں لکھا، عورت ہوگی کوئی بیچاری پردے والی جس نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے، جس کو یہ شوق ہے وہ اپنے پیڈ پر اپنی جماعت کی طرف سے مجھے مناظرے کا چیلنج دے اور روپڑی صاحب کو یا پیر جھنڈے کو لے آئے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اور انشاءاللہ مناظرہ کھلے میدان میں ہوگا، ذمہ داری وہ لیں گے جنہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ حکومت سے اجازت بھی وہ لے اور لے آئے، روپڑی کو لے آئے، پیر بدی الدین کو لے آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل بالنیت والنیت۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔